بسم اللہ الرحمن الرحیم ما جعل اللہ من بحیرۃ، نہیں مقرر کیا اللہ نے من بحیرۃ کوئی بحیرہ، ولا صائبہ اور نہ صائبہ، ولا وسیلۃ اور نہ وسیلہ، ولا حامن اور نہ حامی، ولکن الذین کفروا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یفترون علی اللہ، جھوٹ بولتے ہیں، افترا کرتے ہیں اللہ پر، الکذب، جھوٹ کا، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اکثر ان کے سمجھتے نہیں۔ تو یہاں پر بیان ہے تحریمات غیر اللہ کا۔ ما جعل اللہ من بحیرہ، نہیں بنایا اللہ نے متبرک، نہیں بنایا اللہ نے متبرک، برکت والا، بحیرہ، ولا صائبہ، یا نہیں مقرر کیا اللہ نے بحیرہ اور صائبہ، یہ چند جانور ہیں، ان کی تفصیل میں تھوڑا سا فرق ہے۔ بحیرہ کہتے ہیں کان چرا جانور، جس کا کان چیر دیا جائے، اور صائبہ یہ بھی ان کا جانور ہے، اور وسیلہ یہ اور حام، یہ جو جانور ہیں مشرکین نے اپنے معبودان باطلہ کی خاطر ان کی بعض چیزیں ممنوع قرار دی، مثلا دودھ نہیں پینا، سواری نہیں کرنی، استعمال نہیں کرنا، ان تحریمات کو اٹھایا۔ آپ کے پاس حاشیہ ہے من بحیرۃ پر، عن سعید بن المسیب قال البحیرۃ، سعید بن مسیب کہتے ہیں بحیرہ التی یمنع، یہ وہ ہے جس کا درها للتواغی، جس کا دودھ تواغیت کے لیے روک دیا جائے، اس کو نہیں دھوتا تھا کوئی بھی من الناس، یعنی وہ اونٹنی جس کو بتوں کے لیے چھوڑ دیتے اور اس کا دودھ نکالنا ناجائز سمجھتے، اس عقیدہ سے کہ بابا ناراض ہوگا اگر اس کا دودھ نکالا، اور وصائبہ، اور صائبہ یہ وہ ہے جس کو روکتے تھے آلہہ کے لیے، اور لا یحمل علیہا شیء، یہ وہ اونٹ تھا جس کو معبودان باطلہ کے لیے معطل چھوڑتے اور اس پر کوئی چیز نہیں لاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت عمر بن عامر الخزائی، میں نے دیکھا عمر بن عامر الخزائی کو، یجر قصبہ، وہ کھینچ رہا تھا اپنے آنتوں کو، فی النار، آگ میں، کانا اول من سیب الصوائب، یہ پہلا شخص ہے
جس نے ثوائب کو مقرر کیا، والوسیلہ الناقۃ البکر، وسیلہ وہ باقرہ اونٹنی ہے جو پہلے نتاج میں یعنی پہلے ملاپ ابل میں وہ بچہ جنے، پھر دوبارہ اس کے انثى وکانوا یصیبونھا لتواغیتہم، وہ اپنے معبودان باطلہ ان کے لیے ان کو پابند کرتے۔ ان وصلتا احداہما بالاخری، جب وہ لگاتار ایک کے بعد دوسرا بچہ دیتی، لیسا بینہما ذکر، ان مسلسل مادہ بچہ دیتی، درمیان میں مذکر نہ ہوتا تو اس کو وہ چھوڑ دیتے بزرگوں کے نام۔ والحام، اور یہ حامی، فاحل الابل، یہ فاحل ابل ہے اونٹوں کا نر، یضرب الضراب المعدود، یہ 10 مرتبہ جب اونٹنی سے جفتی کر دیتا تو اب اس کو بابا کے لیے چھوڑ دیتے۔ 10 مرتبہ اونٹنی سے جنسی ملاپ، ضراب یہ جنسی ملاپ ہے، اس کو چھوڑ دیتے۔ فَإِذَا قَضَى ضِرَابَهُ دَعَوْهُ، اس کو چھوڑتے تواغیت کے لیے اور اس کو لادنے سے معاف کر دیتے۔ فَلَمْ يُحْمَلْ عَلَيْهِ شَيْءٌ، اس پر کوئی چیز وہ لاتے نہیں تھے۔ اور حامی یہ کہتے ہیں سعید کہ وہ یخبرہ بہذا قال وقال ابو ہریرہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اسی طرح سنا ہے۔ یہ بخاری شریف 4623۔ عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت جہنم، میں نے جہنم کو دیکھا، یاتیمو بعضھا بعضا، کہ وہ اس کے لمبے تھے اور بعض کو لتاڑ رہے تھے۔ برأیت امرا، اور میں نے دیکھا امر کو، یجرو کسبہ، وہ اپنی آنتیں جہنم میں کھینچ رہا تھا۔ وہو اول من سیب الصوائب، یہ پہلا مشرک ہے جس نے یہ مقرر کیے صوائب اور یہ تحریمات مقرر کی۔ پہلا بدعتی اور پہلا محرف یہی ہے اس معاملہ میں۔ اس کو ابن جریر کہتے ہیں اپنا عن عبداللہ ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قال ان اول من سیب الصوائب وعبد الاصنام، جس نے یہ جانور مقرر کیے اور بتوں کو پوجا، ابو خزاعہ عمر بن عامر، انی رأیتہ، میں نے دیکھا اس کو، یجرو امعاؤہ فی النار، وہ کھینچ رہا تھا اپنی آنتیں آگ میں۔ تو یہ بحیرہ اور صائبہ، وسیلہ، حام، ان جانوروں کی تفصیل ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے بارے میں اقوال مختلف ہیں کہ مشرکین کا اصل
طریقہ ان کے ساتھ کیا؟ میرا خیال یہ ہے کہ مشرکین کا مذہب بھی غیر مقلدین کی طرح تھا۔ کیوں؟ آپ غیر مقلد کسی مولوی سے ایک مسئلہ پوچھے پھر دوسرے سے پوچھے تو جواب مختلف ہوگا۔ آپ اگر فتاوی ثنائیہ اٹھا لیں، دو مفتی ہیں، ایک ہی سوال، اوپر جواب اور ہے نیچے جواب اور ہے، تو اس طرح مشرکین بھی پریشان تھے، مختلف تقرر تھا، ان کا کوئی خاص طے شدہ معیار نہیں تھا۔ اتنی بات ضرور ہے کہ یہ جانور ان خاص جانور تھے، بعض نے کہا کہ وسیلہ بکری ہے، بعض نے کہا اونٹنی ہے، بہرحال بعض جانور ایسے تھے جن سے نفع اٹھانا مشرکین اپنے معبودان باطلہ کی رضا کے خلاف سمجھ کر ان کو حرام قرار دیتے۔ اس کا رد کیا کہ تمہیں اس تحریم کا کس نے اختیار دیا ہے؟ اپنی طرف سے بلا صائب بلا وسیلہ ولکن الذین کفروا۔ اچھا، یہ کر کے پھر کہتے جی اللہ کا حکم بھی ہے، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اللہ نے فرمایا یفترون علی اللہ الکذب، میرے بے ایمان ہیں، جھوٹے۔ ولکن المشرکین افتروا ذلک وجعلوہ شرعا لہم وقربۃ یتقربون بہا الیہ۔ یہ عبارت دیکھو ابن کثیر کی، یہ جو آیا نا لیکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، اس پر ہے ولیکن المشرکین، لیکن مشرکین گھڑ لیا انہوں نے اس کو وجعلوہ شرعا، انہوں نے شریعت بنائی ان کے لیے، وقربتاً اور قرب، یتقربون بہا الیہ، اللہ تعالی کی طرف اس کا بھی قربت کا ذریعہ سمجھتے، یتقربون الیہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ میں بھی بڑے بڑے مفتیان کرام تھے۔ مفتیان مکہ جیسے آج ہیں وہاں پر بھی تھے، اور انہوں نے باقاعدہ شریعت وضع کی تھی، اپنی طرف سے فتویٰ دے کر کہتے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اور یہ اللہ ان چیزوں پر راضی ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اکثر ان کے لا یعقلون، بدھو ہیں اور سمجھتے نہیں۔